قادری صاحب چہرے پہ بے تحاشا برہمی و غصے کے تاثرات لیے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ چیخ کے بیگم کو آواز دی۔ بیگم بیچاری گھبرا کے آئی۔ خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ تم شیخ صاحب کے گھر گئی تھی؟ قادری صاحب نے اپنے دیرینہ جگری اور گہرے دوست کے نام کا حوالہ دے کر پوچھا۔ اور تم نے ان سے کہا کہ وہ مجھ سے کہیں کہ میں تمہیں شاپنگ کے لیے پیسے دوں؟ ہاں گئی تھی، اور کہا بھی تھا، بیگم نے اقرار کیا۔ قادری صاحب تقریباً دھاڑتے ہوئے بولے، شاید ان کو بیگم سے انکار کی توقع تھی۔ کیا میں گھر میں نہیں تھا؟ کام سے میری واپسی نہیں ہونی تھی، مر گیا تھا۔ مجھ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگے پیسے؟ شیخ سے کیوں مانگے؟ اللہ نہ کرے، مانگے تو آپ ہی سے ہیں۔ بس شیخ صاحب آپ کے اتنے قریبی دوست ہیں تو ان سے جا کر بول دیا کہ آپ سے کہیں گے آپ مجھے پیسے دے دیں۔ بیگم نے معصومیت سے کہا۔ قادری صاحب کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ گھر میں موجود اپنے شوہر کو چھوڑ کر تم گھر سے نکلی، دوسرے علاقے میں موجود میرے دوست کے پاس جا کر کہہ رہی ہو کہ وہ مجھے بولے۔ وہ کیوں بولے مجھ سے؟ تم نے کیوں نہیں کہا مجھ سے؟ ارے وہ آپ کے اتنے قریبی دوست ہیں، ان کی بات کی اہمیت بھی زیادہ ہوگی آپ کی نظر میں۔ بیگم نے قادری صاحب کے غصے کو گویا ہوا میں اڑا کر بدستور نرم اور معصوم لہجے میں کہا۔ قادری صاحب نے خود کو اپنے بال نوچنے سے بڑی مشکل سے روکا اور پھنکارتے ہوئے بولے، دوست کی بات کی اہمیت اس کی اپنی باتوں کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، میرے والدین یا بہنیں اپنی ضرورت کے لیے مجھ سے کہنے کی بجائے جا کے میرے دوست کو بولیں گی، تب میں سنوں گا، مجھ سے نہیں بولیں گے تو کس سے بولیں گے؟ دوست جتنا بھی قریبی ہو، کیا میں نے کہا تم لوگوں سے کہ اپنی ضرورت میرے دوست سے بولو؟ کیا میرے دوست نے کہا تم سے کہ میرے پاس آؤ اور اپنی ضرورتیں اور مسائل اسے بتاؤ؟ کہ آج تک میں نے تم لوگوں کی ضرورت پوری کرنے میں کوئی کوتاہی کی جو تم دوست کے پاس چلی گئیں؟ بولو، جواب دو۔ ذلیل کروا دیا تم نے آج مجھے میرے دوست کے سامنے۔ کیا سوچتا ہوگا وہ میرے بارے میں؟ قادری صاحب بولتے بولتے رونے والے ہو گئے۔ بیگم نے اس بار بڑی سنجیدگی سے کہا، معافی چاہتی ہوں، ایک چھوٹے سے خاندان کا سربراہ ہو کے آپ کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچا ہوا ہے کہ آپ کے خاندان کے ایک فرد، یعنی میں نے کسی غیر سے نہیں بلکہ آپ ہی کے ایک دوست سے سفارش کیوں کروائی، جبکہ آپ کا روز کا معمول ہے کہ خالق کائنات کی مخلوق ہوتے ہوئے آپ کبھی داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشکل کشائی کروانا چاہتے ہیں، کبھی بابا فرید کے در پر کاروبار کی ترقی کروانا چاہتے ہیں، کبھی سیون کا رخ کرتے ہیں، یہاں تو کبھی شیخ عبد القادر جیلانی روح کو پکارتے ہیں۔ منع کیا جائے تو جواب ملتا ہے، مانگ تو ہم اللہ ہی سے رہے ہیں، مگر اس کے سچے دوستوں کے وسیلے سے۔ کیوں دوستوں سے؟ کیوں؟ مسجد یا گھر میں 5 وقت کی اذان میں ہمارا رب ہمیں فلاح یعنی کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، آپ جاتے کیوں نہیں؟ اور جاتے ہیں تو کیا نماز میں اپنی ضرورت نہیں بتا سکتے؟ اور جب اللہ کو اپنی حاجت بتاؤ، کیا ضرورت رہ جاتی ہے کہ بزرگوں کے در سے مانگا جائے؟ کیا ان بزرگ ہستیوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں تمہاری مشکلات دور کرنے کا حق عطا کیا ہے؟ کیا اللہ نے کہا کہ مجھے میرے دوستوں کے ذریعے سے پکارو گے تو سنوں گا؟ جب آپ کو اپنی معمولی سربراہی میں اپنے عزیز ترین دوست کی شمولیت گوارا نہیں تو خالق کائنات سے اس کی امید کیوں رکھتے ہیں؟ غالباً سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ میں آپ کے دوست کے پاس کیوں گئی تھی۔ بیگم نے بات ختم کی اور کمرے سے نکل گئی۔ قادری صاحب اے سی کھول کر پسینہ سکھانے لگے۔